ایک اسلامی ریاست کے امیر نے اپنے ملک سے جرائم کے خاتمے کے لیے اعلان کیا کہ میری ریاست میں جو آدمی آج کے بعد جھوٹ بولے گا اسے ریاست 5000 دینار جو ہے وہ جرمانہ کرے گی۔ اس نے ٹیمیں مختلف علاقوں میں تشکیل دے دیں گورنمنٹ کی طرف سے، اور خود بھی اور اس کی کابینہ بھی بھیس بدل کے ملک میں جو ہے وہ چکر لگانے لگے کہ کوئی رعایا میں سے کوئی فرد جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ اسی دوران وہ سارا دن بادشاہ گشت میں رہا، پھر رات کو واپس نہیں لوٹا، ایک تاجر کے خیمے میں گیا اور اسے کہا کہ میں مسافر ہوں، چونکہ رات ہو گئی ہے تو میں آپ کے یہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں، کیا ٹھہر سکتا ہوں؟ تو تاجر نے کہا آپ ٹھہر سکتے ہیں۔ تو پھر تاجر سے بادشاہ نے پوچھا، چونکہ بھیس بدلا ہوا تھا تو تاجر پہچان نہیں سکا۔ بادشاہ نے پوچھا تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا میری عمر 20 سال ہے۔ بچے کتنے ہیں؟ کہا جی ایک میرا بیٹا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ کا جو کل اثاثہ ہے، جو آپ نے بزنس میں رقم لگائی ہے، وہ کتنی ہے؟ اس نے کہا 70,000 دینار۔ ذرا دلوں کو تھام کے سنیں جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جب صبح ہوئی، بادشاہ اپنے محل میں واپس گیا، وہاں سے فوج بھیجی اور اس تاجر کو گرفتار کروایا اور اپنے محل میں اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ اس تاجر کو 15,000 دینار جرمانہ ڈال کے بیت المال میں جمع کروا دے، اس لیے کہ اس نے 3 جھوٹ بولے ہیں۔ پہلا جھوٹ اس نے یہ بولا ہے کہ میری عمر 20 سال ہے، حالانکہ ہمارے سرکاری جو کاغذات ہیں اس میں اس کی عمر 35 سال ہے، ایک جھوٹ۔ اور دوسرا جھوٹ اس نے یہ بولا کہ میرا ایک بیٹا ہے، حالانکہ ہمارے ہاں جو ریکارڈ ہے وہ اس کے 5 بیٹے ہیں۔ اور اس نے جو ہمیں اپنے اثاثے ظاہر کیے ہیں کہ میری ٹوٹل جو کمائی ہے وہ 70,000 دینار ہے، تو ہمارے سرکاری جو اعداد و شمار ہیں اس میں تو بہت زیادہ اس کی رقم ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو اس نے کہا جناب آپ کو جھوٹ لگ رہا ہے لیکن میں نے حقیقت بیان کی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تو کتنا عجیب آدمی ہے، تیرے سامنے ہم سارا ریکارڈ رکھ رہے ہیں اور تو کہہ رہا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس نے کہا بادشاہ آپ کے سمجھنے میں فرق ہے، یہ جو میں نے عمر بتائی ہے نا کہ میری عمر 20 سال ہے، یہ میں نے وہ عمر بتائی ہے کہ ان 20 سالوں میں میں نے کبھی اللہ کو ناراض نہیں کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں میری زندگی وہ ہے جو اللہ کی فرما برداریوں میں گزری ہے۔ یہ جو 15 سال اس کے اوپر ہیں، مجھے تو اپنی سمجھ نہیں تھی کہ مجھے پیدا کس لیے کیا گیا اور میں بندہ کس کا ہوں۔ جو اللہ کی محبت میں میری زندگی گزری ہے وہ میری 20 سال ہیں، اس لیے میں اپنی زندگی کو صرف 20 سال ہی تصور کرتا ہوں، میں اپنی عمر کو 35 سال تصور نہیں کرتا، اس لیے کہ میری عمر تو وہ ہے جو میں نے اللہ کی فرما برداریوں میں گزاری ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، کہا تیرے بیٹے 5 ہیں، پھر تو نے ایک کیوں کہا؟ اس نے کہا کہ یہ جو 4 میرے دوسرے بیٹے ہیں وہ نافرمان ہیں اور ایک بیٹا میرا فرما بردار ہے۔ تو جو نافرمان ہے میں ان کو بیٹا تصور نہیں کرتا، جو فرما بردار ہے میں اس کو اپنا بیٹا تصور کرتا ہوں، اس لیے رات کو میں نے آپ کو کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے۔ اچھا تیرے اثاثے تو بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ رقم کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، تو نے ٹوٹل اثاثے 70,000 دینار کیوں بیان کیے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، اللہ نے مجھے وہ گھڑیاں عطا کیں کہ ایک موقع پہ ایک مسجد کی تعمیر میں نے 70,000 دینار اللہ کے راستے میں دیے۔ اس دن سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو کمائی ہے وہ 70,000 دینار ہیں جو میں نے مسجد کی تعمیر میں لگا دی ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے اور ہمارے سمجھنے کے لیے یہ ایک بات ہی کافی ہے کہ انسان کی زندگی وہ نہیں کہ جو انسان اللہ کی
یاد سے غافل ہے اور وہ کہے کہ میں زندگی گزار رہا ہوں تو وہ زندگی نہیں گزار رہا۔ ویسے کیا خیال ہے سب سے عظمت والی مخلوق کون سی ہے؟ جی 2-3 ساتھی بولیں۔ آپ کو شک ہے آپ کے اوپر کہ ہم عظمت والے نہیں ہیں؟ قرآن مجید نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں، اگرچہ ہم خود کو عظمت والا سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن اللہ نے تمام مخلوقات سے ہمیں افضل بنایا ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور آگے کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انجیر کی قسم، یہ انجیر کثرت سے پائی جاتی تھی حضرت عیسیٰ کے علاقہ میں۔ حضرت عیسیٰ کے علاقے کی اللہ نے قسم اٹھائی، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں انجیل نازل ہوئی ہے۔ اور زیتون یہ حضرت داؤد کے علاقے میں کثرت سے پایا جاتا تھا، اس سرزمین کے اللہ نے قسم اٹھائی جہاں حضرت داؤد رہتے تھے اور جہاں زبور نازل ہوئی، آسمانی کتاب زبور نازل ہوئی۔ وہ طور سینین، اور کوہ طور کو تو آپ جانتی ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں تورات کا نزول ہوا، جہاں حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ وہذا البلد الامین، اور پھر شہر امن کی قسم، کون سا شہر ہے اس سے مراد؟ مکہ معظمہ کی قسم، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی آسمانی کتابیں جن زمینوں پہ نازل فرمائیں، اللہ نے ان زمینوں کی قسم اٹھا کے فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان سے بہتر کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا۔ سب سے بہتر جو مخلوق ہم نے پیدا کی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ انسان ہے۔ اور انسان کو پیدا کیوں کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہماری تخلیق کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ آپ گھر میں بہت زیادہ اعلیٰ قسم کا ایک اے سی لگوا لیں، لیکن وہ خراب ہو جائے اور وہ کام چھوڑ دے، تو آپ اس کو گھر میں رہنے دیں گے کہ ہم نے تو اس کے اوپر بڑے پیسے لگائے تھے؟ بلکہ کیا کریں گے؟ اس کو اٹھوا دیں گے۔ اگر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تو وہ آپ کے کسی کام نہیں ہے۔ یہ مہنگے قسم کے آپ گھروں میں لائٹیں لگواتے ہیں، لیکن اگر وہ روشنی نہ دے سکیں تو آپ ان کو کیا کریں گے؟ اتار دیں گے۔ انسان کی تخلیق کیوں کی گئی؟ کہ یہ ہماری عبادت کرے گا، لیکن ہم کن کاموں میں پڑ گئے؟